अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वाक़या सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक चोर का है जो अब दाल बन गया। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, यह वाक़या एक शख्स का है जिसे ज़िंदगी में कोई भी पीर नहीं मिला था और अब ये शख्स 60 साल का हो चुका था। यानी 60 साल की उम्र तक इसे कोई भी पीर बैत होने के लिए नहीं मिला था। ताज्जुब की बात ये थी कि इसकी बीवी मुरीद हो चुकी थी, इसके बच्चे भी किसी न किसी पीर के मुरीद हो चुके थे, लेकिन ये शख्स जिसे अब तक कोई पीर समझ में नहीं आया, इस आदमी के साथ जब भी कोई पीर इलाके में आता था और सलाम की और इस्लाम की तबलीग किया करते थे तो ये शख्स इन्हें ऊपर से नीचे तक देखता था। अगर कोई पीर साहब 99% तक भी परफेक्ट नहीं होते, बल्कि इनके अंदर कोई भी खामी नहीं होती, और अगर उनकी कोई 1% बात इस शख्स को समझ नहीं आती तो वो कह देता, नहीं नहीं, ये सही पीर नहीं है और ये पीर बनाने के लायक नहीं है। और वो शख्स इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहब दाएं पैर के बजाय बाएं पैर जूतों में पहन के डाल देते तो ये शख्स ऐसा ही कहता कि नहीं नहीं, ये तो पीर बनाने के लायक ही नहीं है। यानी इस शख्स की आदत थी कि हर इंसान के अंदर खामियां ढूंढता था, किसी की खामी पर इसकी नज़र नहीं रहती थी। एक दिन ये शख्स अपने घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने कहा कि आप कोई ना कोई पीर बना लें, वरना ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर बिना पीर के इस दुनिया से चले गए तो बहुत बुरा हाल होगा। और बड़े बुजुर्ग का यही कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता, इसका पीर शैतान होता है। मगर इस शख्स ने अपनी बीवी को भी कह डाला कि चल हट, तू मुझे ताना दे रही है, जब तक मुझे कोई सही पीर नहीं मिलेगा मैं मुरीद नहीं बनूंगा। तो इसकी बीवी ने कहा, ये बात तो अब ठीक है, मगर ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं मर गई तो क़यामत के दिन पीर साहब के साथ उठूंगी, लेकिन इस वक्त आप क्या कहेंगे? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बीवी की बात सुनकर इस शख्स का दिमाग खट से जाग उठा। इसने कहा, यह बात तो मेरी बीवी ने बिल्कुल पते की है। ज़िंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं होता। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज न देख पाऊँ तो मेरा क्या होगा? ये ख्याल अभी गुजर ही रहा था कि इस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया और बिस्तर पर लेटे हुए इस ख्याल में गुम था कि इसे नींद भी नहीं आ रही थी और इस ख्याल के बारे में सोच रहा था, अगर मैं मर गया और बिना पीर के ही ऐसे चला गया तो मेरा हशर क्या होगा? अब इस बंदे का दिमाग चल पड़ा, आखिर वो क्या करे। रात का जब तीसरा पहर लगा तो ये शख्स उठकर बैठ गया और इसने फिर अल्लाह से वादा किया कि या अल्लाह, बहुत हो गया, मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, लोगों में बहुत सी देखा और बहुत अहद और इनकी खूबियों को ना ही देखा बल्कि इनकी खामियां देखता रहा। अब कुछ भी हो, अब मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं अब घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर मेरी नज़र पड़ेगी इसमें अपने पीर बना लूँगा। कोई भी इंसान हो, चाहे वो जैसा भी इंसान हो। वो शख्स अपने घर से ये अहद करके निकल गया। इसने देखा कि सामने चोर का काफिला जा रहा है जिसमें तमाम चोर मौजूद थे और इस काफिले में सबसे पीछे था और इस शख्स के सामने आ गया। जैसे ही वो चोर सामने आया तो उसे देखा कर इसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि चोरों ने तो अपना चेहरा छुपाया ही होता है। फिर इस बंदे को अपना वादा याद आया, जो बंदा मेरे सामने आएगा इसे मैं अपना पीर बना लूँगा। इस शख्स ने अपने वादे के तख्त पर आओ देखा न ताओ और इसने चोर को पांव पकड़ लिए और कहने लगा, पीर साहब, मुझे अपने मुरीद बना लीजिए। वो शख्स जो चोर था अब इसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है? मैं चोर हूँ। इसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई, क्या मैं तुम्हारा पीर नज़र आता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ?
وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ جب میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جو ملے گا وہ میرا پیر ہوگا، اور تم مجھے ملے ہو اور تم آئے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ تو شخص حیرانگی سے کہنے لگا، اے بھائی پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑے رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اور شخص بھی بہت ضدی تھا، وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ جو کوئی بھی ہو، چاہے چور ہو، گنہگار ہو، پہلے مرید کرو پھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ چور کہنے لگا، ارے پاگل آدمی، میں تجھے مرید کیسے کروں، میں تو خود خط کے نشانے سے اوپر چلا رہا ہوں، یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں، میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ شخص تھا جو بڑا ہی ضدی تھا، اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا، اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا، ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا، آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی تعریف ہی کی ہے، یا پھر ساتھ والے مریدوں سے اپنی تعریف کروائی ہے، تم کو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ سب نقلی تھے اور تم اصلی ہو۔ وہ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کیا معجزہ ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا یہ مجھ سے پیچھا چھڑا کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو الٹا زیادہ ضد پر آ گیا ہے۔ اس چور کے دماغ میں سوچ آئی تو اس شخص نے کہا کہ میں تیرے پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، جی حضور، آپ ہی میرے پیر ہیں اور آپ کا ہی میں مرید ہوں۔ تو اس چور نے کہنے لگا، پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ تو وہ شخص ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، جی حضور، میں جانتا ہوں، آپ جان بھی مانگو گے تو میں دے دوں گا۔ تو وہ چور کہنے لگا، نہیں، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، بس میرا حکم اتنا ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ تو اس آدمی نے ضد میں آ کر کہہ دیا، اے میرے پیر، میں تمہیں اپنی گردن دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کرو۔ تو اس چور کو لگا کہ یہ تو بہت ضدی آدمی ہے، کچھ نہ کچھ مجھے دوسری ترکیب سوچنی پڑے گی۔ تو اس نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا، ہمارے جو ساتھی تو پتہ نہیں دوسرے گھر میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ سامنے تمہارے جو گھر بھی آئے، ابھی میں تمہارے سامنے چلوں گا، تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تم مجھے یقین کرو گے کہ میں چور ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، جو بھی کرنا ہے کریں لیکن پہلے مجھے مرید کریں۔ تو اس چور نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ جیسے یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال آیا، تو اس شخص نے کہا کہ تو بھلا آدمی نظر آتا ہے اور میں بہت برا گنہگار اور بہت گناہ کیا ہے، میں نے دنیا میں اور ابھی بھی چوری ہی کرنے والا ہوں۔ دیکھو، گناہ کرنا اور گناہ ہی ہے، لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تم ایسا کرو، وہاں مت جاؤ، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں اندر جاؤں گا اور چوری کا مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تم کو پھر بھی مجھ پہ یقین نہ آئے کہ میں چور ہوں تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اور اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، وعدہ کریں۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد وہ اندر چلے گئے اور وہ شخص وہیں پر بیٹھا۔ جب وہ اندر گیا تو پورا مکان اندھیرا تھا اور روشنی بالکل نہیں آ رہی تھی سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، تو اس چور کا کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جا نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا اور اسے نماز کی جگہ بھی ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے اور اندر تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر مجھے بہت امیر نظر آتا ہے، یہ تو بالکل کنگال ہے، اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور اسے تلاش میں ایک گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔
دوسرے کونے میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، کڑک میں کتب کا وصال ہو گیا ہے۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کتب نامزد کر دیجیے۔ ناظرین کرم، اب ہمارے غوث پاک کی شان اور کرامت دیکھیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے خواجہ خضر علیہ السلام، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چور ہمارے در پر آیا ہے۔ بڑی دیر سے وہ ہاتھ مار رہا ہے، اسے ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ کہیں یہ میرے سخاوت کے طعنے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بندے کو کتب دے دی جائے اور اسے ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا۔ اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا۔ اب وہ چور چور نہ رہا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں قطب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہے، اس لیے ولی نہیں بنایا کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو، اب سے تمہارا کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ اے شخص، کڑک کی زمین تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ مرید صادق ابھی آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اپنے پیر کے حکم سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹے سن تو صحیح، تو کڑک تو جا رہا ہے، لیکن دروازے پہ تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے، پہلے اس کو مرید کر، پھر اس کے بعد کڑک میں جا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا، اور سرکار غوث اعظم کی نظر کرم دیکھیں کہ انہیں ایک چور کو ابدال بنا دیا، اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات پر تجھے ملا تھا، وہ اب تک تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیسی لگی یہ کرامت؟ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔